اچھے افراد کی آج ضرورت ہے ہم مسلمانوں، اچھی ماؤں کی آج ضرورت ہے، کیونکہ نیپولین نے کہا تھا، جو فرانس کا سردار تھا، جس کی زندگی معمولی زندگی سے لے کر اس نے فرانس کا بادشاہ ہی نہیں بنا بلکہ یورپ کا ایک بڑا علاقہ اس نے فتح کیا، اس نے کہا تھا اپنی قوم سے کہ تم مجھے بہترین مائیں عطا کرو، میں تمہیں بہترین مستقبل عطا کروں گا۔ آج نوجوانوں کی کردار سازی کی سخت ضرورت ہے، انہیں تیار کرنا ہے، بنانا ہے، کیونکہ یہ ہماری قوم کا مستقبل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ابن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ سب نوجوان تھے، 12 سال، 14 سال، 15 سال۔ ان کے ذریعے علوم و فنون دنیا کو پہنچے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کوفے کا رخ کیا، ابن عمر رضی اللہ عنہ مدینے میں رہے، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ مصر نہ جانے کتنے شہروں کو گھوما پھرا۔ آج ہمارے پاس ایسے افراد کی کمی ہے جو ہمارے نونہالوں کو، ہمارے نوجوانوں کو ان کا مستقبل دکھا سکے، ان کی صحیح رہنمائی کر سکے، کہ اگر کوئی بھی طالب علم قرآن حفظ کر لے، صرف قرآن مجید حفظ کر لے، تو اس کے لیے ہم گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی امتحان میں وہ آسانی سے کامیاب ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید ہے جس کو پہاڑوں نے اور دوسری بڑی بڑی مخلوقات نے لرزہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے تھے اور انسان نے اسے اٹھایا تھا۔ آج بھی ہے کہ اگر ایک حافظ قرآن ہے، بچپن سے اس کو حفظ میں ڈال دیا گیا، حافظ قرآن ہے، تو ہم آنکھ بند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے بڑے سے بڑے امتحان میں وہ اچھے سے اچھے نمبرات سے کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور آج کر دکھا رہے ہیں کہ اگرچہ ایک طرف ہماری شکست، ہمارا زوال چل رہا ہے، لیکن عروج کی جو چنگاری ہے وہ اب دھیرے دھیرے آ رہی ہے۔ کہ کتنے ایسے طلباء ہیں جو حفظ کے بعد نیٹ کے ایگزام میں اور بڑے بڑے امتحانوں میں صرف حصہ ہی نہیں لیا بلکہ ٹاپ کر کے بتلایا ہے، کیونکہ یہ ہے علمی معجزہ۔ جب ہم نے اسے پش پش ڈال دیا تو دنیا کی ٹھوکروں میں آ گئے۔ آج ہماری ایسی کچھ خاصیت ہے کہ بڑی بڑی کتابیں ہماری جو مسلمانوں کی لکھی گئی القانون فی الطب 40 جلدوں پر مشتمل، عیسائیوں کے بڑے بڑے میڈیکل کالج میں یہ کتاب زیر نصاب ہے، اس کتاب کا پڑھایا جاتا ہے، مطالعہ کرایا جاتا ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ حاضرین جمعہ، اس جمعہ ہم افراد سازی تاریخ کے آئینے میں پرسنل ڈیولپمنٹ ان دا مائنر آف ہسٹری، قوموں کی عروج و زوال کی ایک داستان
اور اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ جس زمانے میں جو چیز عروج پر رہتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو بھی اسی قسم کا معجزہ عطا کرتا ہے۔ ہر دور میں کسی نہ کسی چیز کا بول بالا ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، یہودیوں کا دور تھا، بنی اسرائیل جادو میں بہت مشہور تھے، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا وہ دنیا والوں کے لیے تو جادو تھا، لیکن وہ جادو نہیں بلکہ حقیقت، کہ جیسے ہی اپنی لاٹھی ڈالے اژدہا ہو جاتا، پھر اٹھا لیے تو لاٹھی میں تبدیل ہو جاتا۔ اور بھی کئی قسم کے معجزات، 9 سے 11 معجزات موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، جن میں سے اکثر کا تعلق اسی سے تھا۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو اس وقت فن طب، میڈیکل علاج و معالجہ اس کا بول بالا تھا، ہر طرف طب اور اس سے متعلق شعبے جات کا چرچا ہوا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا کہ وہ اللہ کے حکم سے بیماروں کو شفا دیتے تھے، اگر کسی کی آنکھ برابر نہیں ہے تو اس کو سیدھا کرتے تھے، یہ سب حسی معجزات تھے جن کو انسان دیکھ سکتا، چھو سکتا تھا، جیسے لاٹھی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو بھی جو معجزہ دیا گیا، شعیب علیہ السلام کی اونٹنی ہے، سب دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں۔ نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ اللہ تعالیٰ نے دیا وہ علمی معجزہ ہے، قرآن مجید، رہتی دنیا تک کے لیے، کیونکہ دنیا مستقبل میں علمی اڑان اڑنے والی ہے، دنیا کی ترقی سے علم سے جڑی ہوئی، تو پہلے وہی جو نازل ہوئی وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ علم الانسان ما لم یعلم، ہم نے انسان کو وہ چیز سکھلایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اقرأ، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا، کیونکہ آنے والی نسل علمی اڑان اڑنے والی ہے، دنیا کی جو ترقی ہے، جو ایجادات ہے، جو ٹیکنالوجی ہے، وہ اسی علم کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے علمی معجزہ قرآن مجید دیا ہے۔ یہ ہے قوموں کی مختصر تاریخ، کہ جس وقت جیسے حالات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بھی اسی قسم کا معجزہ دیتا۔ اب اس میں نقطے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم عالمی طور پر نظر دوڑائیں تو یہود اپنی مشن میں جڑے ہوئے ہیں، تعلیمی شعبے جات ہو وہ آگے، میڈیا، ساری دنیا کا جو میڈیا ہے وہ انہی کے قبضے میں ہے، بینکنگ سسٹم انہی کے قبضوں میں ہے، اخبار و رسائل وہ سب انہی کے قبضے میں ہے۔ جب میڈیکل لائن کی بات کی جائے تو کوئی بھی آنکھ بند کر کے بول سکتا ہے، غفلت میں بھی پوچھا جائے تو میڈیکل لائن میں کون آگے ہیں تو سب کہیں گے عیسائی دنیا ہے۔ ہر آن نئی تحقیق کرتے ہیں، ہر آن نیا علاج ڈھونڈتے ہیں، بڑی سے بڑی بیماریوں کا علاج وہ لوگ تفتیش کر رہے ہیں۔ ان نبیوں نے برابر محنت کی اور قوم برابر اسی سے جڑی ہوئی ہے، لیکن نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا قرآن مجید، وہ علمی معجزہ، اس سے ہم مسلمان کتنے جڑے ہوئے، ہماری ترقی کیسے ہے، ہمارے نوجوانوں کا مستقبل کہاں تک ہے، ہمارے نونہال جو ابھی لڑکپن کی عمر سے گزر رہے ہیں ان کا مقصد زندگی یا ان کے ٹارگٹس کیا ہیں، یہ ہمارے قوم کا اب موجودہ حال ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 4 بڑی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، اور کچھ صحیفے نازل کیے ہیں،
لیکن انبیاء کی تعداد کم و بیش 1,24,000 ہے۔ جو دعوت، جو تبلیغ اور جو انقلاب اللہ تعالیٰ نے لایا ہے وہ افراد کے ذریعے لایا ہے۔ تو یہ تو مختصر خاکہ ہے تاریخ کے سلسلے میں کہ افراد سازی انبیاء نے اپنی قوم میں برابر اپنا مشن پورا کرنے کی کوشش کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی۔ شخصیت سازی یہ بہت بڑی چیز ہے۔ انقلاب آنا ہے تو انقلابی اشخاص کو پیدا کرنا ہے، تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے تو خود انقلاب پیدا کر۔ یہ ایک دو سے نہیں ہوگا بلکہ پوری قوم سے ہو سکتا ہے۔ بعثت سے پہلے بھی یہ چیز تھی۔ سکندر کا نام ہم سنتے ہیں کہ اس نے ایک دنیا کو فتح کیا۔ جب اس سے پوچھا جاتا ہے تمہاری کامیابی کا راز کیا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرا استاذ ارسطو، یہ میری کامیابی کا راز ہے۔ بچپن سے اسی کی تربیت میں رہا، آگے چل کر اس نے ایسے کارنامے انجام دیے کہ رہتی دنیا تک کے لیے اس کا نام محفوظ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہزاروں سکندر مل کر ایک ارسطو نہیں بنا سکتے، لیکن ایک ارسطو ہزاروں سکندر پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ استاذ کی اس کی اتنی اہمیت تھی۔ پھر جب ارسطو کی تاریخ پڑھتے ہیں تو اس کا استاذ افلاطون ہے، اس کا بھی نام تاریخ نے محفوظ کر رکھا ہے۔ پھر افلاطون کا جو استاذ ہے وہ ہے سقراط۔ یہ نسل در نسل ہے افراد سازی۔ سقراط کی علمی دنیا میں بہت حرکت ہے، بہت نام ہے، بہت کام کیا اس نے۔ جب اس نے تجربات کی روشنی میں دیوتاؤں کے حقیقی تصور کا انکار کیا تو قوم نے اسے بھری محفل میں زہر پی کر خودکشی کرنے کا حکم دیا۔ تو وہ بآسانی تیار ہو گیا کہ میرے پیچھے میرے ایسے شاگرد ہیں جو میرا علم زندہ رکھ سکتے ہیں، میں حقیقت کو ہی تسلیم کرنا ہے۔ آخر بھری محفل میں زہر پی کر اس نے خودکشی کی، لیکن اس کا علم آج بھی زندہ ہے۔ یہ ہے افراد سازی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی مشن کو اپنایا، شخصیت سازی۔ ہر میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باکمال اشخاص کو دنیا کے حوالے کیا۔ جب علم کی بات کی جائے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، جن کو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، کہ اللہ اسے دینی سمجھ بوجھ عطا کر اور اسے قرآن کی تفسیر کا علم عطا کر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ابن عمر رضی اللہ عنہ، یہ سب ایسے نام ہیں جنہوں نے اپنی زندگی علم کے لیے وقف کر رکھی۔ جب میدان جنگ کی بات آئے تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا تھا، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ۔ جب تقوی طہارت کی بات آئے تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ جب حکمت، دانائی اور خلافت، ان چیزوں کی بات آئے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ جب فیاضی کی بات آئے، دریا دلی کی بات آئے، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ آپ دیکھتے جائیں دنیا کے اس اعتبار سے ہر فیلڈ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باکمال اشخاص کو تیار کیا۔ فقہ کی بات آئے تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، اکنامکس کی بات آئے، ہر میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باکمال اشخاص کو پیدا کیا۔ نتیجے میں مسلمان تو مسلمان، ایک عیسائی مفکر لکھتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو عرب دنیا میں اتنے ہیرے، اتنے گوہر موجود تھے کہ ساری دنیا کے اگر گوہر ملایا جائے تو اتنے گوہر دوسری جگہ نصیب نہیں ہوں گے۔ اتنے ہیرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑے تھے کہ ہر میدان میں، ہر فیلڈ میں ترقی کرتے گئے۔ ایک اور عیسائی مفکر مائیکل ہارٹ،
جس نے 100 عظیم شخصیات نامی ایک کتاب لکھی، یعنی دنیا کے جانے مانے اب تک کے 100 عظیم شخصیات اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، جمع کیا ہے۔ اس نے شروعات ایک ہستی سے کی اور وجہ لکھتا ہے کہ میں نے بڑے بڑے اشخاص کو کھنگالا، عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کیا، ارسطو کا مطالعہ کیا، سقراط کا مطالعہ کیا، جانیلوس، سکندر، سب کا مطالعہ کیا، لیکن میری نظر ایک ہی شخصیت پر رکی، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے پاس دینی فہم بھی تھی اور سیاسی بصیرت بھی تھی، جو بیک وقت دین و دنیا تمام امور پر غلبہ پائے تھے۔ اسی لیے میں نے ان کا نام پہلے لکھا ہے، اگرچہ کہ میں عیسائی ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نام اس نے نہیں کیا، شروعات اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، کیونکہ یہ ہے کردار شاذ شخصیت کہ افراد کی تعمیر یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر میدان میں اشخاص کو تیار ہی نہیں کیا، بلکہ ان کو اس قابل بنایا کہ دنیا ان کو آئیڈیل مانتی تھی۔ اب موجودہ دور میں ہماری حالت کیا ہے؟ 50 پر 7 مسلم ممالک، لیکن 600 سے کم یونیورسٹیاں ہیں عالمی پیمانے پر۔ 50 پر 7 مسلم ممالک میں 600 یونیورسٹیاں ہیں، اور اس میں بھی ٹاپ 20 ٹاپ 50 میں کوئی ایک مسلم یونیورسٹی کا نام نہیں۔ اگر صرف ہندوستان کی بات کی جائے تو یہ 8407 بڑی یونیورسٹیاں ہیں، جس میں اکا دکا جامعہ ملیہ علی گڑھ وغیرہ کا نام آتا ہے، وہ بھی بہت دور۔ ہندوستان کو آزاد ہوئے بھی 75 سال 75 ایئرس ہو چکے ہیں۔ اس آزاد ہندوستان میں جہاں ہمارے اسلاف نے اپنا خون بہا کر یہ آزادی حاصل کی، ہم نے اس میں کتنی ترقی کی ہے؟ آزادی سے پہلے حکومتی ایوانوں میں 40 پر 5% مسلمان تھے، اعلیٰ طبقوں میں، اعلیٰ ذمہ داریوں میں، بڑے بڑے عہدوں پر 40 پر 5% مسلمان تھے، لیکن اب 4 سے 5% بھی مسلمان نہیں حکومتی طبقوں پر یا اعلیٰ عہدوں پر۔ یہاں ہندوستان میں 18 سے 20 کروڑ مسلم آبادی ہے۔ اگر افراد سازی کی بات کی جائے، تعلیم کی بات کی جائے، تو اس میں سے 15% ہمارے مسلم طلباء، 100 میں 15% اسکول کو جاتے ہیں، 10ویں 12ویں۔ اگر ان کی تعداد معلوم کی جائے تو 18 تا 20 کروڑ میں 3 کروڑ طلباء 10ویں 12ویں تک حصہ لیتے ہیں۔ جیسے 10ویں ختم 12ویں ختم، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا مقصد کیا ہے، سروے کیا گیا، پوچھا جاتا ہے تمہارا مقصد کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہمارے والد کا اتنا بڑا دکان ہے، ہمارے والد کا ہوٹل ہے، وہ تو میرے ہی حوالے ہونا ہے۔ کوئی مستقبل، کوئی ان کا مقصد، ٹارگٹ کچھ نہیں۔ اور جب کالجز کی بات کی جائے، گریجویشن کی بات کی جائے، تو 3% طلباء اس میں حصہ لیتے ہیں، یعنی 1 کروڑ مسلمان طلباء۔ اور جو اس میں کامیابی حاصل کی جاتے ہیں، جو کامیاب ہوتے ہیں، اس میں صرف 6 لاکھ طلباء۔ یہ کامیابی کی شرح ہے۔ آج بھی ہندوستان میں بڑے سے بڑے امتحانات ہیں، IAS ہے، IPS ہے، نیٹ ہے، کسی میں بھی گنے چنے نام آتے ہیں۔ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں طلباء شریک ہوتے ہیں، 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ۔ صرف تعداد کی بات کی جائے تو 1000 1500 مسلم طلباء شریک ہوتے ہیں، اور جو کامیاب ہوتے ہیں تو وہ تو گنتی میں گنے جا سکتے، 10 20۔ پچھلے سال جو سول سروس کا جو ایگزام ہوا تھا، اس میں 30 پر 4 مسلم طلباء کامیابی حاصل کیے، 2 سے 3 لاکھ طلباء میں۔ یہ آج ہماری حالت ہے۔ وہ قوم جس کو معجزہ قرآن مجید، علمی معجزہ جو رہتی دنیا تک کے لیے ہے، دیا گیا، اس قوم کی آج یہ حالت ہے۔ گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔
کہ جو چیزیں، جو علوم و فنون ہم کو ملے تھے وہ ہم نے گوا دیے۔ افراد سازی کی آج بڑی ضرورت ہے۔ کوئی حوصلہ افزائی کرنے والا نہیں کہ 10ویں 12ویں میں جب کوئی طالب علم کامیاب ہوتا ہے تو بڑی پارٹی دی جاتی ہے، گھر میں جشن منایا جاتا ہے، بس 35 سے 40% پاس ہونے والے طلبا۔ ادھر اگر دیکھا جائے قوم کے نونہالوں کو 2-4 نمبر کی کمی کی بنیاد پر وہ رو رہے ہوتے ہیں، آنسو بہا رہے ہوتے ہیں کہ مجھے تو 95%، 95% آنا تھا، مجھے 92 ہی آئے ہیں، مجھے 93 ہی آئے ہیں۔ ادھر یہاں پر ہمارا حال ایسا ہے کہ پاس ہونے پر کامیابی کا جشن مناتے ہیں اور بڑے بڑے سپنے دیکھتے ہیں۔ اور اب تو ہماری حالت یہ ہے کہ کوئی بھی ایسے اشخاص ہمارے پاس نہیں ہیں جو ہماری ٹھیک طور پر رہنمائی کر سکے، جو ہمیں کامیابی کا عزم دلا سکے، جو ہماری صحیح رہنمائی کر سکے۔ گنے چنے افراد کا نام آتا ہے، ان سے بھی اسلام کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ وہاں پر تربیت ٹھیک نہیں ہوئی، ان کی تعمیر ٹھیک نہیں ہوئی۔ آج ہمارے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے کہ اگر بچپن سے ہی اس کی صحیح تعلیم، صحیح تربیت ہو تو جوان ہو کر وہ اپنے ٹارگٹس طے کرے گا، اپنا مشن بنائے گا، کیونکہ 18-20 سال کی عمر ہی ایسی عمر ہے جس میں انسان کچھ کر سکتا ہے، کچھ بننے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ بہت ساری مثالیں یہ افراد سازی کے لیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام آتا ہے کہ جس کو دنیا، صرف ہم مسلمان ہیں کہ جس کو دنیا جانتی ہے کہ انہوں نے دوبارہ بیت المقدس کو مسلمانوں کے لیے فتح کیا تھا۔ نور الدین زنگی کی تربیت انہیں نصیب ہوئی، ان کی تربیت میں پلے بڑے 18-20 سال کی عمر میں انہوں نے یہ عزم کیا تھا کہ میں مسلمانوں کے لیے بیت المقدس کو فتح کروں گا۔ 20 سے 30 سال جنگ میں کھپا دیے، پھر 90 سال کے بعد انہوں نے مسلمانوں کے لیے بیت المقدس کو فتح کیا۔ قسطنطنیہ جو موجودہ ترکی ہے، ہزاروں سال تک اس میں عیسائی حکومت تھی۔ جب محمد عثمانی بادشاہ اقتدار پر آیا تو اس کا سپنا تھا، اس کی ایک خواہش تھی کہ میں مسلمانوں کے لیے جو ہزارہ سالوں سے عیسائیوں کی جو آبادی ہے، عیسائیوں کی جو سپر پاور طاقت ہے قسطنطنیہ جو موجودہ ترکی، اس کو میں مسلمانوں کے لیے فتح کروں گا۔ کوشش کی، جڑ گئے اور ایسے کوشش کی کہ 22 سال، صرف 2 سے 4 سال کی عمر میں، یعنی خلیفہ حکومت آنے کے بعد 18 سال کی حکومت میں اقتدار پر بیٹھے، 20 پر 2 سال کی عمر میں انہوں نے مسلمانوں کے لیے قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا۔ ایسے بے شمار مثالیں ہیں کہ ان کے پیچھے ان کے اساتذہ کا ہاتھ تھا۔ آج ہمارے پاس ایسے افراد کی کمی ہے جو ہمارے نونہالوں کو، ہمارے نوجوانوں کو ان کا مستقبل دکھا سکے، ان کی صحیح رہنمائی کر سکے کہ اگر کوئی بھی طالب علم قرآن حفظ کر لے، صرف قرآن مجید حفظ کر لے، تو اس کے لیے ہم گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی امتحان میں وہ آسانی سے کامیاب ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید ہے جس کو پہاڑوں نے اور دوسری بڑی بڑی مخلوقات نے لرزہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے تھے اور انسان نے اسے اٹھایا تھا۔ آج بھی ہے کہ اگر ایک حافظ قرآن ہے، بچپن سے اس کو حفظ میں ڈال دیا گیا، حافظ قرآن ہے، تو ہم آنکھ بند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے بڑے سے بڑے امتحان میں وہ اچھے سے اچھے نمبرات سے کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور آج کر کر دکھا رہے ہیں کہ اگرچہ ایک طرف ہماری شکست، ہمارا زوال چل رہا ہے، لیکن عروج کی جو چنگاری ہے وہ اب دھیرے دھیرے آ رہی ہے۔ کہ کتنے ایسے طلباء ہیں جو حفظ کے بعد نیٹ کے ایگزام میں اور بڑے بڑے امتحانوں میں صرف حصہ ہی نہیں لیا بلکہ ٹاپ کر کے بتلایا ہے، کیونکہ یہ ہے علمی معجزہ۔ جب ہم نے اسے پشے پش ڈال دیا تو دنیا کی ٹھوکروں میں آ گئے۔ آج ہماری ایسی کچھ حیثیت ہے کہ بڑی بڑی کتابیں ہماری جو مسلمانوں کی لکھی گئی القانون فی الطب 40 جلدوں پر مشتمل، عیسائیوں کے بڑے بڑے میڈیکل کالج میں یہ کتاب زیر نصاب ہے، اس کتاب کا پڑھایا جاتا ہے، مطالعہ کرایا جاتا ہے،
یہ ایک مسلم کی لکھی ہوئی کتاب ہے، ابو علی سینا ان کا نام تھا، کہ ایسے افراد سازی کی آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ اگر ہم کسی اچھے شخص سے رہنمائی حاصل کریں یا کسی سے اپنا مستقبل کے بارے میں ڈسکس کریں، اور والدین کو بھی اس میں توجہ دینا، کیونکہ یہی ہماری زندگی کے لیے عروج و زوال کے ذمہ دار ہیں۔ اچھے افراد کی آج ضرورت ہے، ہم مسلمانوں اچھی ماؤں کی آج ضرورت ہے، کیونکہ نیپولین نے کہا تھا، جو فرانس کا سردار تھا، جس کی زندگی معمولی زندگی سے لے کر اس نے فرانس کا بادشاہ ہی نہیں بنا بلکہ یورپ کا ایک بڑا علاقہ اس نے فتح کیا، اس نے کہا تھا اپنی قوم سے کہ تم مجھے بہترین مائیں عطا کرو، میں تمہیں بہترین مستقبل عطا کروں گا۔ آج نوجوانوں کی کردار سازی کی سخت ضرورت ہے، انہیں تیار کرنا ہے، بنانا ہے، کیونکہ یہ ہماری قوم کا مستقبل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ابن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ سب نوجوان تھے، 12 سال 14 سال 15 سال، ان کے ذریعے علوم و فنون دنیا کو پہنچے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کوفے کا رخ کیا، ابن عمر رضی اللہ عنہ مدینے میں رہے، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ مصر نہ جانے کتنے شہروں کو گھوما پھرا۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے میدان میں خطبہ دیتے، الا هل بلغت الا هل بلغت الا هل بلغت فليبلغ الشاهد الغائب كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیته۔ طویل خطبہ ہے کہ بنی آدم کی اولاد ہے، اس کے بعد آپ نے اسلام کا پیغام سنایا اور سب کو گواہ بنا کر کہا کہ میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا ہے۔ جو آج یہاں پر اس محفل میں اس نشست میں موجود ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں تک اس دعوت کے فریضے کو انجام دے، جو علم و حکمت یہاں سیکھا ہے اس کو دوسروں تک پہنچائے۔ 1 لاکھ سے زیادہ افراد کی خبر آتی ہے اس مجمع کی، لیکن اگر ہم حساب لگائیں تو بقیع کا جو قبرستان ہے مدینے میں، وہاں صرف 10,000 صحابہ کی خبریں، باقی 90,000 افراد کہاں گئے؟ جو جس راستے کی طرف اونٹ رخ کیے اور نکل گئے، گھر بار مال جائیداد سب کچھ انہوں نے اسلام کے خاطر قربانی دی، افراد کو تیار کرنے کے لیے نکل گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میل کے مسلمان حکمران تھے، ہر طرف دین کا بول بالا تھا۔ عیسائی لوگ اپنے ماتحتوں کے بجائے مسلم حکمرانوں کی ماتحتی میں رہنا پسند کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جو سکون ہم کو یہاں ملا، ہم کو ہزاروں سالوں سے ایسا سکون نہیں ملا۔ آج ہمیں بھی ایسے افراد بننے کی ضرورت ہے، کیونکہ اسی میں ہماری قوم کی ترقی پوشیدہ ہے۔ بڑے سے بڑے امتحانات دینے کی کوشش کیجیے، حوصلہ افزائی اصل چیز ہے، اور ایک کامیاب انسان کے پیچھے ناکامیوں کی داستانیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ 1 بار ناکام ہوئے، 2 بار ناکام ہوئے، کوئی حرج نہیں، کوشش کرتے رہنا چاہیے، تب چل کر کامیابی ہوتی ہے۔ وہ جو لٹ گئی ہیں عظمتیں تیری غفلتوں کا خراج ہے، وہ جو لٹ گئی ہیں عظمتیں تیری غفلتوں کا خراج ہے، جو سدھر بھی جائے تو آج پھر وہی تخت ہے وہی تاج ہے۔ آج بھی وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ ہم سے کیا ہے کہ تم ہی سربلند رہو گے، غالب رہو گے اگر تم صحیح معنوں میں مومن۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علمی دنیا میں، ٹیکنالوجی کی دنیا میں اور جدید ترقیات میں آنکھوں سے آنکھیں ملا کر حصہ لینے اور کامیاب ہونے اور جو دعوت کا کام ہے اس کو برابر پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن والآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف ورب حلیم۔